الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی جب گلستہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو عزیز ساتھیوں اور جامعہ فاطمۃ الزہرا کی مائناز طالبات اور معزز اساتذہ اعظام اور باوقار مہمان اعظام بہت دیر سے آپ بھی اور یہ عاجز بھی طالبات کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے اس سلسلے میں اخیر میں باتیں کروں گا ذرا اس سلسلے میں باتیں کروں گا اخیر میں لیکن جس مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے مقصد جشن یوم آزادی ہے 78 سال ہو گئے ملک آزاد ہوتے ہوئے 78 سالوں سے ہم اس دن کو اس تہوار کو اس پرب کو مناتے ہیں اور منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابرین نے ہمارے اسلاف نے ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں جو قربانیاں انجام دی ہیں ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں لیکن میرے بھائی اور میری مائیں اور بہنیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ زیادہ تعداد میں یہاں میری بہنیں اور میری مائیں ہیں چونکہ انہیں وقتاً فوقتاً ملتا نہیں بیانات سننے کو عوام مرد حضرات کو بیانات سننے کو مل جاتے ہیں گاہے بگاہے کبھی جمعے کی مجلس میں کبھی جلسے کی مجلس میں لیکن یہ بیچاری شاذ و نادر انہیں وقت ملتا ہے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ فاطمۃ الزہرا کے صدقے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں میری مائیں اور بہنیں اور میری عزیزہ طالبات میرے عزیز بچوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دل میں ایک درد ہے آج ہم 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو یوم آزادی ہو یا یوم جمہوریہ ہو ہم مناتے تو ہیں لیکن رسمی طور پر ہم اس انداز سے مناتے ہیں جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے 15 اگست کے موقع پر وہاں صرف ایک ہی نعرہ لگانے کو ملتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد زندہ باد مہاتما گاندھی زندہ باد جواہر لال نہرو زندہ باد یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد ایک بھی مسلمان کا نام نہیں آتا
افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کا عالم یہ ہے کہ جو مسلمان بچے ہیں، مسلمان بچوں کے دلوں میں بھی، ان کے سینوں میں بھی ہمارے اسلاف کے اسماء محفوظ نہیں ہے، ان کے نام محفوظ نہیں ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں؟ آپ اسکولوں کا جائزہ لے لیجئے، ان انگلش میڈیم اسکولوں کا جائزہ لے لیجئے، سرکاری اسکولوں کا جائزہ لے لیجئے، بابانگے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سن لیجئے، حکومت کی یہ سازش ہے کہ کتابوں کے صفحے سے مسلمان مجاہدین کے ناموں کو نکال دیا جائے، اخبارات میں جو نام موجود ہے ان اخبارات کو صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے، اور یہاں تک سازش ہو گئی ہے کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد، ٹیپو سلطان، چند گنے چنے مجاہدین اسلام، مجاہدین مسلمان کا نام آتے تھے، ان مسلمانوں کا نام بھی کتابوں سے آج ہٹایا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان بچے بچیوں سے اگر معلوم کیا جائے، ہاں اگر وہ مدرسے کے طلبہ و طالبات ہو تو وہ بابانگے دوہنیے جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ان کو اسلام کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، انہیں ہندوستان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، انہیں اسلاف کا کردار بتایا جاتا ہے، انہیں اسلاف کی قربانیوں سے آشنا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے وہ بچے جو اسکول اور کانوینٹوں اور یونیورسٹیوں کے اندر موجود ہے، آج ان سے معلوم کرے، حقیقت یہی ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ کسی مسلمان کا نام نہیں گنا سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھے میرے بھائی، جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے اکابر کو بھلا دیتی ہے، تو یاد رکھے وہ قوم راہ فرار اختیار کر لیتی ہے۔ وہ قوم کبھی قربانیوں سے کبھی قربانیاں ادا نہیں کر سکتی، وہ قوم قربانیوں سے گھبراتی ہے، وہ اس قوم کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، اس قوم کے دل میں کوئی جوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہیں تاریخ ہی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں اور میرے بزرگان بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور مدرسے سے اور مکتب سے جوڑے رکھیں تاکہ اپنے اکابرین کی تاریخ سے وہ واقف ہو سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ملک جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا، اس سے پہلے یہ اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ سب جانتے ہیں۔ 700 سال تک تقریباً مسلمانوں نے اس ملک کے اندر حکومت کی ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن 1600 عیسوی کے اندر 1615 عیسوی کے اندر انگریز اپنا ناپاک قدم ہندوستان کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت ناپاک قدم ہندوستان میں ان کا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اپنا ناپاک قدم ہندوستان کے اندر مضبوط کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی 16 صدی میں وہ اپنے ناپاک قدم کو مضبوط کرتے 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 جب 1757 عیسوی کو تاریخ پہنچتی ہے تو بنگال سے نواب سراج الدولہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اور وہ ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ انگریز ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنا چاہ رہی ہے، انگریز حکومت ہمارے ملک میں اپنی حکومت جمانا چاہ رہی ہے۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے اس ملک کے لیے جنگ لڑی ہے۔ آج بھی کلکتے کا وہ میدان گواہ ہے، آپ جا کر کے وہاں تاریخ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے انگریز کے خلاف جس نے علم بغاوت اٹھائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام دھرم سے تعلق رکھنے والے نواب سراج الدولہ ہے۔ میرے بھائی، یہی تاریخ چلتی گئی۔ آپ نے ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا، لیکن ٹیپو سلطان کے سے پہلے ان کے والد حیدر علی مقابلہ کرتے ہیں، اور بالآخر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دور آتا ہے ٹیپو سلطان کا، پھر وہ انگریزوں سے لڑائی کرتے ہوئے 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی جہاں میں شہادت پی لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں موجود ہے، آپ
اردو کتاب کی تاریخ سے اگر کوئی اردو کتاب کی تاریخ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے مذہب اسلام کے ماننے والوں نے لکھا ہے، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اردو تاریخ نہیں بلکہ لندن چلے جائیے اور لندن کے جو بڑے مورخ گزرے ہیں، انگریزوں میں جو بڑے مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب کا جائزہ لے لیجئے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ 1857 تک جنہوں نے جنگیں لڑی ہے اس ملک کے اندر انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ چنانچہ 1799 میں جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں تو ان کی نعش مبارک پر چڑھ کر انگریز گورنر نے یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان میں حکومت ہماری ہوگی، حکومت سے ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اس لیے کہ جو طاقت روکنے والی تھی وہ ٹیپو سلطان کی طاقت تھی، جب یہ ختم ہو گئی اب اس ملک ہندوستان میں ہماری حکومت کوئی روک نہیں سکتی۔ پھر یہی معاملہ چلتا گیا، قربان جائیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کے بغیر اور جن کی تاریخ کے بغیر، اور بلکہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں جن کے خاندان کی تاریخ کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ 1803 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ سنو اب سے اس ملک ہندوستان میں جہاد فرض ہو گیا ہے، اس ملک ہندوستان میں رہنا ہے تو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، انگریزوں کو یہاں سے بھگانا پڑے گا، انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ فتویٰ دیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تو اس فتوے کو اٹھاتے ہیں اور اس فتوے کو لے کر کے چلنے والے ان کے دو شاگرد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ان کے شاگرد تھے۔ یہ شاگرد رشید کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ شاگرد رشید سن 1803 سے یہ خدمت انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ دلی سے نکلتے ہیں اور دلی سے میرٹھ بلند شہر اور مراد آباد ہوتے ہوئے رامپور ہوتے ہوئے وہ بریلی لکھنؤ پہنچتے ہیں۔ اسی تحریک کو لے کر چلتے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کو جگاتے ہیں کہ سنو اپنے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے تو گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ اپنے اسلام کو اس ملک میں زندہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ میرے بھائی وہ دو مرد مجاہد، وہ دو مرد قلندر نکلتے ہیں اور بریلی تک پہنچتے ہیں، مسلمانوں کو جگاتے ہیں، پھر وہاں سے جاتے ہیں دلی کے بالا کوٹ میں، وہ دونوں مقابلہ کرتے ہیں، انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ دونوں بزرگوار شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ پیغام دیا تھا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے۔ سن 1831 میں یہ دونوں بزرگ بالا کوٹ میں شہید ہو جاتے ہیں اور پھر اسی علم کو اٹھاتے ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی قیادت اور ان کے دو مضبوط بازو حجت اللہ البالغہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں بزرگ کھڑے ہوتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشوران، بڑے بڑے محدث وہ سارے اکٹھا ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم آج آپ بھی چلے جائیے، وہ شاملی کا میدان یہ گواہ دیتا ہے کہ میرے پیٹ میں، میرے سینے میں ہزاروں علماء کرام شہید ہوئے ہیں۔ میرے بھائی وہ شاملی کا میدان آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں گے تو خدا کی قسم وہاں علماء دیوبند کی خون اور ان کی شہادت کی خوشبو نظر آئے گی۔ میرے بھائی یہ شہادت علماء دیوبند نے پیش کی ہے۔ سن 1857 کی جنگ میں صرف اور صرف مسلمان تھے۔ سن 1857 کے بعد پھر تحریک چلی ہے اور پھر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سارے یکجا ہو کر کے مقابلہ کیے ہیں۔ لیکن 1857 تک جنہوں نے جنگ آزادی کی لڑائی لڑی ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔
1857 کی جنگ کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ ہجرت کر کے مدینے چلے جاتے ہیں، اور ادھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ سارے بزرگ بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پھر 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند خدا کی قسم اگر اس روئے زمین پر، اس ملک ہندوستان پر، خدا کی قسم یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر دارالعلوم دیوبند مدرسے کی بنیاد نہ ڈالی جاتی تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلا شاگرد جن کا نام حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے بے شمار تحریکیں قائم کی ان بزرگوں نے، چنانچہ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ انہوں نے تحریک خلافت قائم کی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے تحریک ریشمی رومال قائم کی۔ اتنی زبردست تحریک ریشمی رومال مانی جا رہی تھی، وہ الگ بات ہے کہ بیچ میں یہ تحریک ختم ہو گئی، لیکن بڑے مورخین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ تحریک پاس ہو جاتی تو اس ملک میں، اس ملک سے انگریز کب کا چلا گیا ہوتا۔ لیکن افسوس حضرت بہت اسفار کیے۔ سن 1917 میں جب حضرت مکہ المکرمہ حج کے ارادے سے گئے ہیں تو وہاں کے چند لوگوں نے سازش کر کے انگریز کے ہاتھ میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر دیا گیا۔ 1917 میں مالٹا کے جیل میں گرفتار ہوئے ہیں، مدینے سے گرفتار کر کے آئے ہیں حضرت شیخ الہند، اور مالٹا کے جیل میں 2 سال قید و بند کی سو بچے لیے ہیں۔ میرے بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج جس طرح جیل اور تھانہ ہے کیا اس طرح کے جیل تھے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم آپ تاریخ پڑھیے، کالے پانی کی اسارت، کالے پانی کی سختی، اتنی خطرناک سختی کہ حضرت شیخ الاسلام ان کے شاگرد، شیخ الہند کے شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ کالے پانی کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پانی میں ہم بالکل گڑ گئے تھے، زنجیر سے جکڑ لیے گئے تھے، اور رات دن 24 گھنٹے اسی پانی کے اندر رہتے تھے، اور اس پانی کی بو اتنی خراب تھی، اتنی بدبودار پانی کہ ناک پھٹی جا رہی تھی۔ لیکن میرے بھائی 2 سال اسی طرح جیل میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ رہے ہیں، لیکن آج شیخ الہند کا نام کہیں دیکھنے کو نہیں آ رہا۔ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ایک حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سہارنپور میں ایک اسکول چل رہا تھا، سرکاری اسکول۔ اس اسکول کے نام بدلنے کے سلسلے میں چند فرقہ پرست لوگوں نے یہ خط دائر کیا اور یوگی آدتیہ ناتھ کو بھیجا اور یہ کہا کہ اس اسکول کو بند کر دیا جائے، کہ اس لیے کہ وہ اسکول سرکاری اسکول ہے اور مسلمانوں کے نام پہ ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا یوگی آدتیہ ناتھ کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ سر تسلیم ہے، ان کا یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے ببانگے دہلیے کہا کہ سنو، مولانا محمود الحسن دیوبندی یہ مجاہد آزادی ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کو بچانے کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، لہٰذا ان کے نام پر اگر اسکول ہے تو ان کے نام کو خارج نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے سینے سے آج مسلمانوں کے نام نکل رہے ہیں، ہمارے اکابرین کے نام نکل رہے ہیں۔ میرے بھائی مہاتما گاندھی کے نام لیتے ہیں آپ، جواہر لال نہرو کا نام لیتے ہیں، تاریخ معلوم بھی ہے، آپ ذرا تاریخ اٹھا لیجئے مہاتما گاندھی کے۔ جس وقت ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور جس وقت ہمارے علماء کرام انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت مہاتما گاندھی امریکہ میں بیٹھ کر انجینئرنگ کا کورس کر رہے تھے اور وہاں جاب کر رہے تھے۔ آپ کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ پھر 1917 یا اس طرح کی تاریخ میں حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ مہاتما گاندھی کو امریکہ سے بلاتے ہیں ہندوستان میں، اور پھر لوگوں کو جوڑتے ہیں۔
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाते हैं, जवाहरलाल नेहरू को बुलाते हैं, वल्लभ भाई सरदार पटेल को बुलाते हैं। इन सबको जोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे अकाबीर हजरत शेखुल हिंद, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदा और इनके दीगर तमाम साथी हजरात थे जो तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जोड़े और फिर अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत किए। मेरे भाई बिलाखिर 1919 के अंदर हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जेल से निकले हैं। 1919 में जेल से निकले हैं और हालत ये थी कि जिस्म में सिर्फ हड्डी और हड्डी ही नजर आ रही थी। लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान वासियों को यह पैगाम दिया था कि अब मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने मजहब को पीछे रख करके आगे आना पड़ेगा और अपने मुल्क को बचाना पड़ेगा। ये पैगाम दिया है हमारे असलाफ ने। और आज कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, मुसलमानों की कोई तारीख नहीं है। अभी तुम क्या बताओगे? जरा मुसलमानों की तारीख देख लो। खुदा की कसम ताजमहल की सफेदी ये बताएगी कि ये मुल्क मुसलमानों का है। हाँ, लाल किले की लाली ये बताएगी, लाल किले की दीवार ये कहेगी कि ये दीवारें मुसलमानों की शनाख्त है, मुसलमानों की पहचान है। मुसलमान इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और इसी मुल्क में मुसलमान दफन होंगे। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, ये जमीन और आसमान अल्लाह के लिए है। जो अल्लाह को मानेगा जमीन भी उसी की होगी, आसमान भी उसी का होगा। मेरे भाई पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा ये जानता है कि मुसलमान यहाँ है तो हिंदुस्तान ये मुल्क महफूज है। याद रखें, जब तक इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले जब तक मिलकर रहेंगे और जुड़कर चलेंगे, कांधे से कांधे मिलाकर चलेंगे, ये मुल्क बाकी रहेगा। इस मुल्क ये मुल्क महफूज रहेगा। और जब ये भाईचारा खत्म होगा, ये इत्तेहाद खत्म होगा, तो याद रखिए ये मुल्क भी खत्म हो जाएगा, ये देश भी बच नहीं पाएगा। इसलिए आज जामिया फातिमातुज़ ज़हरा के इस मदरसे से ये एक दारुल का तालिब इल्म ये पैगाम देता है और मुसलमानों को खास करके ये पैगाम देता है, इसलिए कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क को अपने खून और जिगर से सींचा है। इसलिए हमारे लिए लाजमी और जरूरी है कि हम सबसे पहले इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी भी गंवानी पड़े तो गंवा देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाई मुल्क के अंदर अमन के पैगाम को आम कीजिए, मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए। चंद फिरका परस्त लोग हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनके दरमियान नफरत फैलाना चाह रहे हैं, तो याद रखें, आप उनसे कह दीजिए कि सुनो, हमने अंग्रेजों को खदेड़ा था यहाँ से। जो तन के गोरे थे, मन के काले थे, तुम तो तन के भी काले हो और मन के भी काले हो। इंशाअल्लाह हम तुम्हें इस मुल्क से खदेड़ के रहेंगे और ये मुल्क बाकी रहेगा। यहाँ के तमाम मज़ाहिब बाकी रहेंगे, यहाँ के तमाम मानने वाले बाकी रहेंगे और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारेंगे। बस आखिरी पैगाम 2-4 मिनट का ये है कि अभी आप भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था, छोटी छोटी मासूम बच्चियां हमारी आ रही थी, कुरान करीम की तिलावत कर रही थी। कुरान करीम की वो सूरत, सूरह रहमान, जिनको कुरान का दिल कहा गया है, वो सूरह रहमान इतनी शानदार तिलावत की। छोटी छोटी बच्चियां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना कर रही थी और बयानात कर रही थी, अपने माफी ज़मीर को अदा कर रही थी। खुदा की कसम, ये बच्चियां जब कुरान पढ़ रही थी, ये बच्चियां जब तकारीर कर रही थी, तो मेरा दिल ये गवाह दे रहा था और मेरा दिल ये अंदर से कह रहा था कि खुदा की कसम, ये कौम कभी भी बांझ नहीं हो सकती बशर्ते कि इस कौम पर मेहनत की जाए। आज भी अगर इस कौम पर मेहनत किया जाए तो खुदा की कसम आज भी इमाम गजाली पैदा हो सकते हैं, इमाम राजी पैदा हो सकते हैं, राबिया बसरिया पैदा हो सकती है, हसन बसरी पैदा हो सकते हैं, कनीज़े फातिमा और कनीज़े अम्मा आयशा पैदा हो सकती है, बशर्ते के इन बच्चियों पर, इन बच्चों पर मेहनत की जाए। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोला भी,
اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جن سے ہوتا ہے تہو بالا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں آپ پڑھائیں، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کی تعلیم ضرور دیں، آپ قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اسلام کی تعلیم اپنی بچیوں اور بچوں کو نہیں دیے ہیں تو خدا کی قسم کل قیامت کا میدان ہوگا اور آپ کا گریبان آپ کے بچے اور بچیاں پکڑیں گی اور یہ کہیں گی کہ پیارے اللہ، میرے ابا جان نے ہمیں اسکول تو بھیجا تھا، ہاں بے پردگی کے ساتھ زندگی گزارنا سکھایا تھا، وہ اسکول تو بھیجا تھا جو عیاشی کے اڈے کہلائے جاتے تھے، وہ کالج تو بھیجے تھے جو کالج عیاشی کے اڈے سے شمار کیے جاتے تھے، لیکن کبھی مدرسے کا دروازہ نہیں دکھایا تھا، کبھی مکتب میں داخلہ نہیں کرایا تھا، کبھی کسی مولوی اور مفتی صاحب کو میرے گھر میں نہیں بلایا تھا جن سے ہم قرآن سیکھ لے۔ یاد رکھے کل قیامت کے دن جب آپ کا گریبان آپ کے بچے اور بچیاں پکڑیں گی، آپ اس قیامت کے میدان میں بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے، لیکن اسلام کا لباس اور اسلام کی تعلیمات اگر اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، یاد رکھے آپ باپ تو بن سکتے ہیں، ماں تو بن سکتی ہے، لیکن وفادار باپ اور وفادار ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ اس لیے آپ سے عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرے، اپنے بچوں کی تعلیمات کی فکر کرے، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرے۔ اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ پیارے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دے، اس ملک کی محبت اور بھائی چارگی کو باقی رکھ دے۔ پیارے اللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سچے اور پکے جانثارے صحابہ اور جانثارے انبیاء بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مختصر دعا کر دیجئے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وَلَكَ الثَّنَاءُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمَجْدُ كُلُّهُ۔ پیارے اللہ ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا رب ہے۔ پیارے اللہ ساری کائنات کا بادشاہ آپ ہیں۔ پیارے اللہ ساری کائنات کا مالک آپ ہے۔ پیارے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ پیارے اللہ آپ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ پیارے اللہ بس آپ ہی آپ ہیں۔ ساری دنیا، ساری کائنات آپ کا محتاج ہے۔ پیارے اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب یہاں محض آپ کے لیے، آپ کے حبیب کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ ہماری اکٹھا ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں۔ پیارے اللہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اور بچوں کو جو محلے میں گلیوں کوچے میں گالم گلوچ کرتی پھرتی ہے۔ پیارے اللہ لیکن اس جیسے معصوم بچیاں یہاں آئی ہیں اور آپ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، آپ کے حبیب کی تعلیمات کو سیکھ رہی ہے۔ پیارے اللہ آپ انہیں کنیز فاطمہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ رابعہ بصریہ بنا دیجئے۔ پیارے اللہ اماں عائشہ کے کردار والی بنا دیجئے۔ پیارے اللہ انہیں عالمہ باعمل بنا دیجئے۔ پیارے اللہ آپ انہیں ایسا بنا دیجئے کہ نسل کے نسل با ایمان ہو جائے اور آپ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ پیارے اللہ جب ایک بیٹی پڑھتی ہے، ایک بیٹی سنورتی ہے تو پوری نسل سنور جاتی ہے۔ پیارے اللہ ہماری بچیوں کو سنوار دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری بچیوں کو پاک باز بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ان کی مائیں بھی آج یہاں بیٹھی ہے، ان کے ابو بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ ان کے والدین آئے ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ وہ اس نیت سے آپ کے اس مدرسے میں بھیجے ہیں کہ تاکہ ان کی بچیاں قرآن کی حافظہ بن جائے، قرآن کی عالمہ بن جائے، قرآن کی مفسرہ بن جائے۔ پیارے اللہ قرآن کو حاصل کر کے، دینی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی نسل کو سنوارنے پر لگ جائے۔ پیارے اللہ آپ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ
آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیارے اللہ آج ہماری ماؤں کو کیا ہو گیا ہے، آج ہماری بہنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں ٹی وی اور موبائلوں کی لت لگ گئی ہے۔ پیارے اللہ وہ عیاشی پہ اتر گئی ہے، حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ ہو گئی ہے۔ پیارے اللہ وہ گانے سننے والی، گانے بجانے والی، گانے گانے والوں بن گئی ہے۔ اس لیے آج پیارے اللہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی امام غزالی نہیں پیدا ہوتے، کوئی اللہ والے نہیں پیدا ہوتے۔ پیارے اللہ یقیناً یہ آپ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ گانے والی کے گھر میں گانے والے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو توبے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آج سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، توبہ کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ پیارے اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمارے بچوں کو بچا لیجئے، ہماری بچیوں کو بچا لیجئے۔ پیارے اللہ یہ کان معاف ہو گئی ہے، یہ کان گانے سنتے سنتے تھک گئی ہے، یہ آنکھیں برائیاں دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہے۔ پیارے اللہ کمر بوجھل ہو گئی ہے، جسم کا ایک ایک حصہ جواب دے رہا ہے۔ پیارے اللہ تو معاف کر دیجئے۔ اب پیارے اللہ تو اپنے ولی کو بھیج دیجئے، ہر گھر میں حافظ قرآن عالم بعمل بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہر گھر میں اپنا ولیہ متقیہ اور پرہیزگار بچیاں بنا دیجئے۔ پیارے اللہ اس پورے بستی کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ سنگڑا کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ پورے ضلع، پورے اسٹیٹ، بلکہ پورے ملک، پوری دنیا کے مسلمانوں کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ وہاں کے بچے بچیوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، پیارے اللہ ہم رنگ برنگ کے کھانا کھا رہے ہیں لیکن انہیں کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے اللہ محض آپ کے نام لینے کی وجہ سے پیارے اللہ آپ ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ان کا حامی و ناصر بن جائیے۔ پیارے اللہ فرشتوں کے ذریعے بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کو اور فلسطین کو آزاد کر دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں، ہم مانگنے کے لائق بھی نہیں۔ پیارے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔